اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت بلنڈرز پہ بلنڈرز مارتی چلی جا رہی ہے، مشکلوں پہ مشکلیں اپنے لیے کریٹ کرتے چلے جا رہی ہے، اور ابھی تو جیسا کہ مفتاح صاحب نے جب ریسنٹلی 30 روپے پیٹرول بڑھایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مزید پیٹرول جو ہے وہ بڑھے گا، تو انہوں نے اندیا دے دیا تھا، اور آج وہ ٹیز بھی کیا انہوں نے۔ پہلے یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ اب مہنگا ہونے لگا ہے پیٹرول، ابھی مزید وہ 25 روپے کوئی مہنگا ہونے لگا ہے۔ تو جب مفتاح صاحب سے سوال پوچھا گیا تو وہ آگے سے کہکے لگاتے ہوئے نظر آئے، کہکے مار رہے ہیں، اور یہ کہکا بیسیکلی غریب عوام کے منہ پر جو ہے وہ چپیڑ سے کم نہیں ہے جو انہوں نے مارا۔ انہوں نے کہا کہ غریب وہ تھوڑے لوگوں ہیں جن کا مسئلہ ہے، باقی تو سنبھال لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تھوڑا کا مسئلہ نہیں ہے، بہتوں کا مسئلہ ہے، اور یہ مصوف کبھی عوام کے لیے صحیح معنوں میں دکھ درد رکھتے ہوں تو کوئی کام کرے نا۔ یہ لوگ صرف اپنے اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے آئے ہیں، عمران خان کو اقتدار سے نکال کر صرف اپنی جو ہے وہ سیاست کو گرمانے آئے ہیں، اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کا کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور عوام وہاں پہ رو رہے ہیں، ان کو اتنی شرم نہیں ہے۔ ابھی پیٹرول تو انہوں نے وہ ٹیز کیا نا چیک کرنے کے لیے کہ ابھی بڑھائیں گے نہ بڑھائیں تو ابھی عوام کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ بڑھا انہوں نے دینا ہے، پیٹرول تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، ابھی مزید بڑھائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہیں وہ مولانا صاحب، وہ کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں نہیں کچھ بولتے؟ پہلے تو بہت بولتے تھے، اور تو ہر دوسرے روز جو ہے وہ میڈیا ٹاک کیا کرتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں شاید ان کی زبان پر آبلے پڑ گئے ہیں، یا ان کو حلوہ نہیں مل رہا، کمزوری ہو گئی ہے ان کو، وہ لاغر ہو گئے ہیں، اس لیے وہ میڈیا پر آ کر بات نہیں کرنے کی پوزیشن میں۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو 4 وزارتیں ملی ہیں، اور وہ 4 وزارتیں ان کو خاموش کیے بیٹھے ہیں۔ وہ خاموش ہیں، وہ نہیں بولتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ان کی اتحادی جماعت میں سے ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی ایک وزارت انجوائے کر رہا ہے، تو اس لیے وہ کیوں کر بولیں گے، کیوں بولیں گے؟ 10 سال وہ کشمیر کے لیے نہیں بولے تو عوام کے لیے بولیں گے؟ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے تو وہ بہت آ کے بولتے تھے کہ جی یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، یہ تو پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے، تو یہ ہے وہ ہے، تو اب تو یہ مفتاح صاحب چیخ چیخ کر چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں، اس لیے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے، عوام پر مزید بجلیاں گرائیں گے۔ لیکن مولانا صاحب تو کہتے ہیں کوئی گل نہیں، ہون دیو سانوں کی۔ تو اب وہ مولانا صاحب کو وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ان کی آنکھیں چندیا گئی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا اقتدار کے علاوہ۔ گزر سی بات اپنے آگے بھی الحاق کرنا، آگے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات کہ میں آپ کو جس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ صرف اپنا دکھ درد مٹانے آئے ہیں، اپنے کیسز ختم کرنے آئے ہیں، تو یہی آپ دیکھیں کہ یہ حال ہو گیا کہ وہ نون لیگ جو اپنے آپ کو پنجاب کا قلعہ کہتی تھی، اب وہ ضمنی الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی کے پاؤں پکڑ رہی ہے، اور حمزہ شہباز زرداری صاحب کے پاس گئے ہیں، ان کے ترلے منتیں کی ہیں۔ ان کے تو والد صاحب نے تو پیٹ پھاڑ کے دولت نکالنی تھی، زرداری صاحب کے پیٹ پھاڑ کر دولت نکالنی تھی، لیکن وہ تو اور پکڑنا تھا، چلے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، انہوں نے پاؤں پکڑ لیے شہباز شریف نے۔ یہ ایک وہ حمزہ شہباز نے فرق تو آیا، اور شہباز شریف نے بھی پکڑ لیے۔ یہ ایک ہی بات ہے، چاہے حمزہ شہباز پکڑے جائے شہباز شریف پاؤں پکڑے تو گئے نا کہ یار آپ کی مہربانی ہے، ہم پنجاب کے جو ضمنی الیکشن ہے نا وہ مل کر لڑیں گے۔ آپ یہاں سے آئیڈیا لگا لیں کہ نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ان کے ووٹ بینک کو کاری ضرب لگ چکی ہے، عمران خان نے ان کے اپنے بیانیے سے ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ لیکن اب یہ دیکھیے ستم کہ وہ پیپلز پارٹی جو زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ جنت میں بھی نہ جائیں، اور وہ کہتے تھے شہباز شریف موت کے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف بات ہے، اگر ہم نے زرداری صاحب سے ہاتھ میں لا لیا تو اب وہ دونوں گلے لگا رہے ہیں، اور جو وقت ہی نہیں ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی۔ لیکن حمزہ شہباز کو پتہ نہیں کیا نظر آیا کہ یار ہم مل کے لڑیں گے تو شاید عمران خان کو شکست دے دے، اور وہ بھی ضمنی الیکشن میں، بھی تو جنرل الیکشن آنا باقی ہے، ضمنی الیکشن میں ان کو جیتنے کی امید نہیں ہے اپنی بغیر اتحاد کے۔ تو یہاں سے آئیڈیا لگا لیں کہ عام انتخابات میں ان کے اوپر کیا بیتے گی، اس لیے تو وہ انتخابات سے راہ فرار اپنا رہے ہیں۔ عمران خان اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور مزید اسٹرانگ ہو رہا ہے، ان کے اس کے اتحاد کے بعد تو ان کا ووٹ بینک تو مزید ستیاناس ہوگا۔ جو باشعور آدمی ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی گیم کر رہے ہیں، آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ عمران خان ان کو اکٹھا کر دیا۔ عمران خان نے آج سے 2011 میں کہا تھا کہ بھائی اکٹھے ہو جائیں گے جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا، تو یہ وہی ہو رہا ہے کام۔ تو اب ان کے لیے اچیرن بن گئے ہیں عمران خان صاحب، تو پلانٹ ہے، پتہ ہی کچھ نہیں کرنا کیا ہے، اسی لیے الحاق کرنے چلے گئے حمزہ شہباز۔ تو
اب ساری کتی کرائی پہ پانی پھیر دیا گیا. پنجاب کو قلعہ کہنے والے اب خود ہی اپنے قلعے کو سر پہ لگا کے تباہ و بربادی کی طرف دھکیل چکے ہیں. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.